اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے انسان نے اس کرۂ زمین پر قدم رکھا، وہ ہمیشہ سے فطرت کو سمجھنے، اس کے اسرار و رموز جاننے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اسے یہ تجسس بھی رہا کہ تخلیق کائنات میں اس کا مقام کیا ہے اور اس کا مقصد حیات کیا ہے۔ اس سچائی کی تلاش میں اسے کئی صدیاں لگ گئی۔ زمانے نے مختلف تہذیبیں پنپتی اور کمال تک پہنچ کر روبِ زوال ہوتی دیکھی۔ پھر مذہب نے انسانی زندگی کو مشکل کیا اور کافی حد تک تاریخ کے تارے کا تعین کر دیا ہے۔ چند مذاہب ایسے ہیں جن میں تحریری شکل میں آسمانی کتابیں موجود ہیں۔ ان مذاہب کے ماننے والوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ دیگر مذاہب کے لوگوں نے مکمل طور پر انسانی تجربے پر انحصار کیا۔ قرآن حکیم اسلامی عقیدے کا سب سے بڑا ماخذ ہے۔ اس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں اور اسلام کو مکمل طور پر ربانی تصور کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ کتاب پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی اور یہ کسی مخصوص زمانے یا عہد کے لیے نہ تھی، بلکہ سارے زمانوں کے لیے تھی، کہ یہ اللہ کی آخری کتاب تھی جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ قرآن ہر عہد اور ہر صدی کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن آخری الہامی کتاب کے طور پر اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتی ہے؟ میں اس کتاب میں مسلمانوں کے اس عقیدے کا معروضی جائزہ پیش کروں گی کہ کیا قرآن ایک آسمانی صحیفہ ہے، اور میں اسے مسلمہ سائنسی دریافتوں کی روشنی میں پیش کرنا چاہوں گی۔ دنیا میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب تاریخ عالم میں معجزات کا بڑا ذکر ہوا، یا جنہیں معجزات تصور کیا گیا۔ یہ معجزات انسانی استدلال اور منطق پر حاوی تھے۔ بے شک معجزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ کوئی ایسی بات، ایسا واقعہ جو انسانی زندگی میں ظہور پذیر تو ہوا، مگر بنی نوع انسان کے پاس اس کی کوئی تشریح اور تصریح نہ تھی۔ وہ یہ نہ کہہ سکتے تھے ایسا کیوں ہوا۔ ہم کسی بات کو معجزہ تسلیم کرنے سے قبل بہت محتاط رہے۔ یہ 1993 کی بات ہے۔ ممبئی سے نکلنے والے اخبار دی ٹائمز آف انڈیا نے یہ چونکا دینے والی خبر شائع کی کہ ایک بزرگ باب پائلٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ مسلسل 3 روز اور 3 راتوں تک پانی کے ایک حوض میں تہہ آب رہے ہیں، مگر جب اخباری رپورٹروں نے اس حوض کی تہہ میں جا کر دیکھنا چاہا کہ وہ جگہ کیسی تھی جہاں بابا نے معجزاتی کام دکھایا تھا، تو باب پائلٹ نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ ان کا استدلال تھا کہ کوئی رحم مادر میں یہ معائنہ کیسے کر سکتا ہے۔ بات بالکل واضح تھی کہ وہ لوگوں سے کچھ چھپانا چاہتا تھا۔ اس کا دعویٰ تو محض ایک فریب تھا جس کے لیے وہ پبلسٹی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آج کے اس جدید دور میں کوئی بھی انسان جو صحت مند سوچ رکھتا ہو ایسے معجزے کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر اس طرح کے جھوٹے معجزے بزرگی کی علامت تسلیم کر لیے جائیں تو ہمیں تمام مشہور جادوگروں اور شعبدہ بازوں کو ان کی شعبدہ بازیوں کی بنا پر اللہ والے ماننا پڑے گا۔ ایک کتاب ایسی ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ کلام الہی ہے اور اپنے اثر کی بنیاد پر وہ ایک معجزہ ہے۔ ایسے دعوے کی کسی بھی زمانے میں اس عہد کے معیارات کے مطابق آسانی سے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی آخری وحی ہے جو معجزات کا معجزہ ہے۔ یہ بنی نوع انسان کے لیے رحم و کرم کے طور پر نازل ہوئی۔ اس عقیدے کی صداقت کی تحقیق کرتے ہوئے آج ہم قرآن کے چیلنج کا سامنا کرتے ہیں۔ ادب اور شاعری ہر کلچر میں انسانی اظہار اور تخلیق کے وسیلے رہے ہیں۔ دنیا نے وہ عہد بھی دیکھا جب ادب اور شاعری ذریعہ تفاخر سمجھے جاتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے آج سائنس اور ٹیکنالوجی تصور کیے جاتے ہیں۔ قرآن روئے زمین پر غیر مسلم علماء کی نظر میں بھی بہترین عربی ادب ہے۔ یہ بنی نوع انسان کو چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسا ادب تخلیق کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ سورۃ البقرہ کی آیت 23-24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ بس اگر تم نے کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن کا چیلنج یہ ہے کہ اس میں شامل صورتوں جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ یہی چیلنج قرآن میں کئی جگہوں پر دہرایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی صورت بنا لینے کا چیلنج کیا گیا جو خوبصورتی، روانی، گہرائی اور معنوی لحاظ سے اس جیسی ہو۔ یہ وہ چیلنج تھا جس کا جواب آج تک کوئی نہ دے سکا۔
ایک جدید صحت مند انسان یہ کبھی قبول نہیں کرے گا کہ آسمانی کتاب بہترین شاعرانہ اور ادبی زبان میں کہے زمین چپٹی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ دور استدلال اور منطق کا دور ہے اور سائنس کو اس میں اولویت دی جاتی ہے۔ آج بہت سے لوگ قرآن کو الہامی کتاب محض اس لیے قبول نہ کریں گے کہ یہ غیر معمولی خوبصورت زبان میں ہے۔ کوئی بھی صحیفہ جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ آسمانی صحیفہ ہے اپنے آپ کو استدلال اور منطق کی بنیاد پر قبول کروانا ہوگا۔ نامور عالمی طبیعیات دان البرٹ آئنسٹائن جو نوبل یافتہ بھی تھا کہتا ہے کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ آئیے ہم قرآن حکیم کا مطالعہ اس خیال سے کرتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح کیا قرآن اور جدید سائنس میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے یا تضاد۔ قرآن سائنسی کتاب نہیں بلکہ آیات پر مشتمل کتاب ہے۔ اس میں 6000 سے زائد آیات ہیں۔ ان میں سے 1000 سے زائد وہ آیات ہیں جو سائنس کے ٹھوس حقائق کے بارے میں ہیں۔ ہم سب اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ کئی مقامات پر سائنس نے جو کہا ہوتا ہے اس سے پھر جاتی ہے۔ فلکیات تخلیق کائنات بگ بینگ تخلیق کائنات کی تفصیلات بتاتے وقت فلکی طبیعیات دانوں نے وسیع طور پر تسلیم کیے جانے والے معروف مظہر قدرت بگ بینگ پر اتفاق کیا ہے۔ اس کو تقویت دینے کے لیے ان مشاہداتی اور تجرباتی اعداد و شمار سے مدد لی گئی ہے جسے کئی اشروں تک ماہرین فلکیات اور فلکی طبیعیات دان نے جمع کیا تھا۔ بگ بینگ کے مطابق یہ پوری کائنات ابتدا میں ایک بہت بڑے تودے کی شکل میں تھی۔ زمین و آسمان باہم پیوست تھے، پھر انہیں بگ بینگ سے الگ کر دیا گیا جس سے کہکشائیں وجود میں آئی، پھر انہیں ستاروں، سیاروں، سورج، چاند وغیرہ میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ کائنات کی ابتدا بے مثال تھی اور اس کے اتفاقاً وجود میں آ جانے کے امکانات بالکل کوئی نہیں ہیں۔ قرآن میں اس کائنات کی ابتدا کا ذکر درج ذیل آیات میں یوں آیا ہے: کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اس قرآنی آیات اور بگ بینگ کے درمیان جو مماثلت پائی جاتی ہے اس سے مفر ممکن نہیں۔ ذہن سوچنے لگتا ہے کہ 1400 برس قبل عرب کے صحراؤں میں نازل ہونے والی الہامی کتاب میں یہ اٹل سائنسی صداقت کیسے آ گئی۔ اسی طرح کہکشاؤں کی تخلیق اور اس سے متعلق چاندنی منعکس ہونے والی روشنی، سورج کی گردش اور اس زمین کی ساخت کے بارے میں اور بھی بہت سی معلومات کے بارے میں ہم مزید آگے پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔